بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اٹاوا ٹائمز چینل میں خوش آمدید۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ تو آئیے آج ہم اپنے چینل کی وساطت سے آپ کی خدمت میں پاکستان کی دوسرے نمبر پر ریلیز ہونے والی فلم شاہدہ پر اپنا ریویو پیش کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ فلم لاہور کے ایک فلم ساز ادارے انڈو امریکن فلمز لمیٹڈ کے بینر تلے تیار ہوئی اور 18 مارچ 1949 کو لاہور کے کیپٹل اور پلازا سینما کے ساتھ ساتھ پورے ملک میں نمائش کے لیے پیش کر دی گئی۔ اس فلم کی ابتدا کچھ یوں ہوئی کہ 1946 میں ہندوستان کے معروف ادیب اور فلمی رائٹر و نغمہ نگار حکیم احمد شجاع پاشا، اداکار سدھیر کے ماموں اکبر خان لودھی اور ہدایت کار فضل شاہ و دیگر نے انڈو امریکن فلم لمیٹڈ کے نام سے ایک فلم ساز ادارہ قائم کیا اور اسی کے زیر اہتمام شفق کے نام سے ایک اردو فلم بنانا شروع کر دی۔ شروع میں اس فلم کے پروڈیوسر لندن سے آئے ایک صاحب حمید اللہ خان، جبکہ ہدایت کار فضل شاہ اور موسیقار ماسٹر غلام حیدر تھے۔ فلم کے چند گانے منور سلطانہ، علی بخش ظہور اور عبد الشکور بیدل کی آوازوں میں ریکارڈ بھی ہو چکے تھے، تاہم ابھی شوٹنگ شروع نہیں ہوئی تھی کہ 1947 کے ہنگامے شروع ہو گئے۔ انہی ہنگاموں کی وجہ سے فلم سٹوڈیوز بند اور یہ فلم بھی تعطل کا شکار ہو گئی۔ قیام پاکستان کے بعد جب حالات کچھ معمول پر آئے تو اس یونٹ نے شفق کی کہانی کو شاہدہ کے نام سے بنانے کا پروگرام طے کر لیا۔ انہی دنوں فلم کے پروڈیوسر حمید اللہ خان کا انتقال ہو گیا تو ان کی جگہ ایم اکبر شاہ نے لے لی۔ حمید اللہ خان کے انتقال کے بعد ہدایت کار فضل شاہ کو فلم سے کٹ کر کے یہ ذمہ داری ہدایت کار لقمان کے سپرد کر دی گئی۔ دوسری جانب اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ انہی دنوں ہدایت کار فضل شاہ بھی ایک ٹریفک حادثہ میں جاں بحق ہو گئے اور یوں فلم کے پہلے پروڈیوسر اور ڈائریکٹر دونوں اس دنیا سے چل بسے۔ شفق کے ہیرو کے لیے اداکار ریحان کا نام فائنل تھا، لیکن ہدایت کار لقمان کے مشورے پر حکیم احمد شجاع نے شاہدہ کے لیے ریحان کی جگہ دلیپ کمار کے چھوٹے بھائی ناصر خان کو ہیرو کاسٹ کر لیا، جو ان دنوں ممبئی سے پاکستان میں شفٹ ہو چکے تھے۔ فلم کی ہیروئن شمیم کو لیا گیا، جو قبل ازیں شمیم بانو کے نام سے ایک معروف فلمی ہیروئن تھیں۔ دلیپ کمار کی فلم جوار بھاٹا میں بھی اسی شمیم بانو نے ان کے مقابل ہیروئن کا رول کیا تھا۔ شمیم نے پاکستان میں چند فلموں میں کام کرنے کے بعد فلم ساز و ہدایت کار انور کمال پاشا سے شادی کر لی اور پھر فلمی دنیا کو ہمیشہ کے لیے خیرباد کہہ دیا۔ شاہدہ کی کاسٹ کے لیے جن دیگر اداکاروں کو منتخب کیا گیا ان میں شاکر، نفیس بیگم، ایس بانو، ہمالیہ والا، جی این بٹ اور خلیل آفتاب کے علاوہ ممتاز جہاں کے نام شامل تھے۔ ایک کردار کے لیے گلوکارہ فریدہ خانم کو بھی منتخب کیا گیا، لیکن وہ کیمرے کے سامنے کافی نروس دکھائی دیں، جس پر انہیں کاسٹ سے علیحدہ کر کے ان کی جگہ بیگم پروین کو دے دی گئی۔ فلم میں ایک ننھی بچی کا کردار بھی تھا۔ اس کردار کے لیے جب ننھے اداکاروں کی تلاش کی گئی تو بہت سی بچیاں سامنے آئیں۔ ان میں سے سبیحہ خانم اور شمی بھی تھیں۔ اس وقت سبیحہ خانم بیبی مختار اور شمی بیبی شمشاد کے نام سے جانی جاتی تھیں، چنانچہ ٹیسٹ کے بعد شاہدہ کے لیے شمی کو منتخب کر لیا گیا۔ قیام پاکستان کے 5-6 ماہ بعد فلم سٹوڈیوز میں رونقیں بحال ہونے لگی تھیں، چنانچہ 16 فروری 1948 کو اپر مال کے پنچولی سٹوڈیو نمبر 1 میں فلم شاہدہ کا افتتاح ہیروئن شمیم بیگم پر پکچرائز اس مکالمے کی ریکارڈنگ سے ہوا کہ اے اللہ میری عزت تیرے ہاتھ میں ہے۔ یاد رہے کہ لاہور میں پنچولی نام کے 2 فلم سٹوڈیوز تھے، پنچولی سٹوڈیو نمبر 1 اور پنچولی سٹوڈیو نمبر 2۔ پنچولی سٹوڈیو نمبر 1 اپر مال پر واقع تھا، جسے پردھان سٹوڈیو بھی کہا جاتا تھا۔ فلم تیری یاد بھی اسی سٹوڈیو میں بن کر ریلیز ہوئی تھی، جبکہ پنچولی سٹوڈیو نمبر 2 مسلم ٹاؤن میں واقع تھا، جسے بعد میں پنجاب آرٹ سٹوڈیو کو نام دیا گیا اور یہی سٹوڈیو بعد میں ایورنیو کہلایا۔ اس فلم کی کہانی، مکالمے اور گیت اردو ادب کے نامور ادیب حکیم احمد شجاع پاشا نے لکھے تھے،
حکیم صاحب کی اس سے پہلے بھی کئی فلمیں غیر معمولی کامیابی حاصل کر چکی تھیں، جن میں کولکتہ کی شکریہ اور ممبئی کی بیرم خان خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ ہدایت کار لقمان کے 5 تا 11 مارچ 1971 کے ہفتہ روزہ مصور میں شائع ایک انٹرویو کے مطابق شاہدہ کی پوری کاسٹ کا معاوضہ تقریباً 30,000 روپے تھا۔ ان میں سے ہیرو ناصر خان نے 4,000، ہیروئن شمیم نے 7,000، ہمالیہ والا نے 6,000، شاکر نے 4,000، بیگم پروین نے 1,500 اور نفیس بیگم نے 1,200 روپے معاوضہ لیا، جبکہ شمی کو 75 روپے روزانہ دیے جاتے تھے۔ لقمان کا یہ بھی کہنا ہے کہ موسیقار ماسٹر غلام حیدر فلم کے 6 گیت ریکارڈ کرا کر ممبئی چلے گئے تھے، جبکہ 2 گیتوں یہ بھی کوئی انصاف ہے اے صاحب انصاف اور پردے پردے میں کسی ظالم نے رسوا کر دیا کی موسیقی جی چشتی نے دی تھی۔ یہ دوسرا گانا ایک ڈوئٹ تھا جسے منور سلطانہ اور علی بخش ظہور نے گایا۔ یہ قیام پاکستان کے بعد ریکارڈ ہونے والا پہلا فلمی گیت تھا۔ ماسٹر غلام حیدر کے بعد بھارت شفٹ ہو جانے کی وجہ سے تمام گیتوں کے ریکارڈز پر جی چشتی کا نام دیا گیا۔ اس فلم کی پس پردہ موسیقی رشید اترے نے ترتیب دی، جبکہ عکاسی کے فرائض احمد اللہ اجمیری نے انجام دیے۔ یہ ایک مکمل مسلم سوشل پروڈکشن تھی جس کا موضوع معاشرے میں استحصال اور طبقاتی کشمکش تھا۔ کہانی کا تانا بانا ایک جاگیردار، اس کے ملازم، ایک حکیم اور اس کے خاندان کے گرد بنا گیا تھا، جس میں جاگیردار حکیم کی لڑکی پر فریفتہ ہے اور اسے دولت کے بل بوتے پر حاصل کرنا چاہتا ہے۔ ادھر حکیم جاگیردار کی نیت سے باخبر ہے۔ حکیم چونکہ ایک شاعر بھی ہے، چنانچہ اس کے پاس جاگیردار کا ایک ملازم جسے شاعری کا شوق ہے، وہ بھی اپنی شاعری کی اصلاح کے لیے آتا ہے۔ وہ اپنے دل میں حکیم کی لڑکی کا ہلکا سا تصور لیے ہوئے ہے اور چاہتا ہے کہ اس کی شادی اس سے ہو جائے۔ یہ بات بھی حکیم کے علم میں ہے اور اس کی بھی یہی خواہش ہے کہ اس لڑکی کی شادی اس نوجوان سے ہو جائے۔ دوسری طرف اس نوجوان کی ماں اسے ایسے گھر میں بیانا چاہتی ہے جہاں سے اسے جہیز میں بہت سی دولت ملے، لیکن نوجوان اپنی ماں کے اس خیال سے متفق نہیں۔ اس کشمکش میں جاگیردار ولن کے روپ میں سامنے آتا ہے، ایک جھوٹے کیس میں حکیم کو قید کروا دیتا ہے اور اپنے جاگیردارانہ ہتھ کنڈوں سے اس کے خاندان کو قابو کر کے اس لڑکی سے زبردستی شادی رچا لیتا ہے۔ لڑکی کو جاگیردار کے گھر میں زبردستی دلہن بنا کر لے جایا جاتا ہے، لیکن عین شادی کے دن جاگیردار کا ضمیر جاگ اٹھتا ہے اور وہ خودکشی کر لیتا ہے۔ لیکن مرنے سے پہلے وہ اپنی وصیت میں لکھ جاتا ہے کہ اس کی جاگیر کا کچھ حصہ حکیم کی لڑکی کو دے دیا جائے اور اس کی شادی اس شاعر نوجوان سے کر دی جائے، جبکہ باقی جاگیر غریبوں اور یتیموں میں بانٹ دی جائے۔ شاہدہ میں ایک طرف غریب خاندان کی مشکلات اور آزمائشیں پیش کی گئی ہیں تو دوسری جانب امراء کے خاندانوں کا نقشہ بھی کھینچا گیا ہے۔ اس زمانے کی ہماری فلموں میں تعلیم یافتہ امیر زادیاں جو ٹینس بھی کھیل لیتیں اور پیانو بھی بجا لیتی تھیں، ہمیشہ بری روشنی میں پیش کی جاتی تھیں۔ لیکن شاہدہ شاید پاکستان کی پہلی فلم تھی جس میں ایک جدید تعلیم یافتہ مسلمان امیر زادی کے کردار کو ہمدردانہ انداز میں پیش کیا گیا۔ فلم کے مکالمے نہایت بلیغ اور جاندار تھے اور یقیناً حکیم صاحب جیسے قادر الکلام ادیب اور ڈرامہ نویس سے توقع بھی یہی تھی۔ فلم کے ڈائریکٹر لقمان قبل ازیں ممبئی میں ہم جولی نام کی ایک فلم ڈائریکٹ کر چکے تھے، اس لیے انہوں نے تجربے اور اپنی محنت کی بدولت سلیقے کو ہاتھ سے جانے نہیں دیا اور فلم میں ضبط اور شائستگی کو برقرار رکھا۔ اداکاروں میں شاکر، ہمالیہ والا، ناصر خان اور شمیم کا کام خاص طور پر قابل قدر تھا، جبکہ چھوٹے اداکاروں میں جی این بٹ اور خلیل آفتاب کا کام بھی لائق تحسین رہا۔ فلم کی سیٹنگ اور فوٹوگرافی قابل ذکر تھی۔ مسٹر علی کی صدا بندی بھی توقع سے بہتر تھی، البتہ ری ریکارڈنگ کا انتظام نہ ہونے کے باعث بعض جگہ نتائج زیادہ بہتر نہ رہ سکے۔ اس فلم نے جہاں لاہور کے مین کیپٹل سینما میں 6 اور پلازا میں 1 ہفتہ چل کر
कुल 7 हफ्ते बिजनेस किया तो वहाँ कराची में सिर्फ 4 हफ्ते ही चल सकी। हिंदुस्तान में इस फिल्म को एक दूसरे फिल्म साज अदारे शोए नूर प्रोडक्शन की जानिब से नुमाइश के लिए पेश किया गया और वहाँ इसने दिल्ली और लखनऊ में सिल्वर जुबली की। बहसीयत मजमूई पाकिस्तान की ये पहली मुस्लिम सोशल प्रोडक्शन एक बेहतरीन काविश थी जिस पर पाक फिल्म इंडस्ट्री को हमेशा नाज रहेगा। इस फिल्म के हीरो नासिर खान पाकिस्तान में अपनी इस दूसरी फिल्म की नाकामी से इस कदर दिल बर्दाश्ता हुए कि वापस भारत चले गए। शाहिदा में कुल 8 गीत शामिल किए गए जिनके बोल ये थे। नंबर 1, ये कम वक्त 2 दिल भी मिलने न पाए मेरे चाक। नंबर 2, दर बदर फिरते हैं हमको पूछता कोई नहीं। नंबर 3, दुनिया से जो मिटा है वो हमारा निशाना हो। नंबर 4, अलविदा अलविदा प्यारे वतन अलविदा। नंबर 5, पर्दे पर्दे में इस जालिम ने रुसवा कर दिया। नंबर 6, कभी तुम ख्वाब में भी सूरत दिखा जाते तो क्या होता। नंबर 7, ये भी कोई इंसाफ है ऐ साहिबे इंसाफ। और नंबर 8, कब तक न सुनी जाएगी फरियाद हमारी। इन गीतों में से 6 की मौसीकी मास्टर ग़ुलाम हैदर ने तरतीब दी जबकि बाकी 2 की जी.ए. चिश्ती की थी। लेकिन मास्टर ग़ुलाम हैदर चूँकि अपने गीतों की मौसीकी देकर मुंबई हिजरत कर गए थे इसलिए ग्रामोफोन रिकॉर्डिंग कंपनी HMV के तमाम रिकॉर्ड्स पर जी.ए. चिश्ती का ही नाम लिया गया। फ्रेंड, यहाँ एक और बात का जिक्र भी ज़रूरी है कि अगरचे पाकिस्तान की पहली रिलीज़ होने वाली फ़िल्म तेरी याद ही थी, लेकिन हिदायतकार लुकमान एक अरसा तक इस बात का दावा करते रहे कि उनकी फ़िल्म शाहिदा पाकिस्तान की पहली प्रोडक्शन है। चनाचे उन्होंने असर व रसूख इस्तेमाल करते हुए हुकूमती हलकों तक रसाई हासिल करके अपने इस दावे को बिलाखिर मनवा ही लिया, जिस पर हुकूमत पाकिस्तान ने इन्हें नेशनल अवार्ड भी दे दिया। तो दोस्तों, हमने इस नायाब और गुमशुदा फ़िल्म के बारे में आपको मैक्सिमम मालूमात फ़राहम करने की कोशिश की। हम उम्मीद है आपको पसंद आई होंगी। कमेंट बॉक्स में अपनी आरा से ज़रूर नवाजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए, इससे हमारी हौसला अफजाई होगी और आपको भी नित नई वीडियोज़ देखने को मिलती रहेंगी। और हाँ नाज़रीन, इजाज़त चाहने से पहले एक और बात जो आपके गोशगुजार करना ज़रूरी है कि हमने इस फ़िल्म को विकीपीडिया के अंदाज पर अपनी वेबसाइट अटावा टाइम्स पर फिल्मपीडिया के पोर्शन में तहरीरी शक्ल में भी पेश कर दिया है और इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जो दोस्त इससे इस्तेफ़ादा करना चाहें बखूबी कर सकते हैं। अब इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।